اس طرح انہوں نے یہود کی مدد کے لیے 4000 جانبازوں کو تیار کر کے بھیجنے کا وعدہ بھی کیا۔ ان دستوں کے آدمیوں نے خیبر کے یہودیوں کے ساتھ ان کے قلعوں میں رابطہ کیا تاکہ جب مسلمان ان پر حملہ کریں وہ ان قلعوں کے دفاع کی ذمہ داری میں ان کے ساتھ شریک ہو سکیں۔ کسی مورخ نے غطفان اور بنی اسد کے ان آدمیوں کی تعداد بیان نہیں کی جنہوں نے شروع میں یہود کے ساتھ ان کے قلعوں میں رابطہ کیا، لیکن اس بات کا قوی احتمال ہے کہ ان کی تعداد 1000 جانبازوں سے کم نہ تھی۔ اس طرح ان کی فوجوں کی تعداد جو مسلمانوں سے مقابلے کے لیے قلعہ بند تھیں 11000 سے کم نہیں ہو سکتی، اور مسلمان جانبازوں کی تعداد صرف 1400 تھی۔ مسلمانوں کے لیے ان فوجوں کا مقابلہ کرنا میدان میں پڑے ہوئے اس قلعہ بند خوفناک کثیر تعداد پر جو مضبوط فصیلوں کے پیچھے تھی غالب آ جانا صحیح معنوں میں ایک معجزہ تھا۔ بنو مرہ کا یہودیوں کی امداد سے انکار کرنا۔ غطفان اور بنی اسد کے قبائل نے خیبر کے یہودیوں کی پکار کے جواب میں اپنے 2 بڑے سرداروں عینیہ بن حسن الغزاری اور طلحہ بن خویلد کی قیادت میں اپنی فوجوں کو ان کی مدد کے لیے بھیجا، مگر بنو مرہ نجدی نے یہود کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور ان کی طرف ایک آدمی کو بھی نہ بھیجا۔ انہوں نے یہ اقدام اپنے سردار حارث بن عوف مری کے مشورے کے مطابق کیا۔ انہوں نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ خیبر میں یہود کی مدد کر کے الجھن میں نہ پڑیں، جیسا کہ وہ احزاب کے اس ناکام حملے میں الجھن میں پڑ گئے تھے جو انہوں نے یہود اور بت پرستوں کے معاہدے کے مطابق مسلمانوں پر کیا تھا۔ بنو مرہ کے اس سردار نے اپنی دانش مندی سے احبار یہود کی معلومات کی روشنی میں یہ بات معلوم کر لی کہ یہود پر جب بھی مسلمان حملہ کرتے ہیں یہود کو اس جنگ میں ناکامی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس نے سمجھا کہ بنی مرہ کی گردنوں کو موت کے لیے پیش کرنا ایک عبث فعل ہے جس کا انجام یہود کی شکست اور مسلمانوں کی فتح ہے۔ اسی بات کی وجہ سے اس نے بنی مرہ کو یہود کی مدد کرنے سے روکا۔ حارث بن عوف کا عینیہ بن حسن کو مشورہ دینا۔ بنی مرہ کے سردار نے اپنی قوم کو صرف اسی بات پر رضامند کرنے پر اکتفا نہ کیا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف یہود کی مدد کر کے الجھن میں نہ پڑے، بلکہ خزارہ کے سردار عینیہ بن حسن کے پاس جا کر اسے مشورہ دیا کہ وہ بھی یہود کی پکار کا جواب نہ دے، اور اسے صراحت کے ساتھ کہا کہ اگر اس نے یہ کام کیا تو وہ ایک عبث کام کرے گا اور غلطی کا مرتکب ہوگا۔ حارث نے عینیہ کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، اے عینیہ، تو ایک عبث کام کر رہا ہے۔ خدا کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرق و مغرب کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس پر ضرور غالب آ کر رہیں گے۔ یہ بات خود یہود ہمیں بتاتے ہیں۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے ابو رافع سلام بن ابی الحقیق کو کہتے سنا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر اس لیے حسد کرتے ہیں کہ وہ بنی ہارون سے نکل گئی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی مرسل ہیں، اور یہودی میری بات نہیں مانتے۔ ہماری ان سے 2 جنگیں ہوں گی، ایک یثرب میں اور وہ ہو چکی ہے، اور ایک خیبر میں۔ میں نے کہا، اے سلام، کیا وہ زمین پر غالب آ جائے گا؟ اس نے جواب دیا، ہاں، قسم تورات کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، لیکن میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ اس کے بارے میں یہود کو میرے اس قول کا پتہ چلے۔ جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیبر کی طرف مارچ کرنا۔ جب یہود مسلمانوں سے مقابلے کے لیے تیاری کر رہے تھے اور اپنی مدد کے لیے اپنے نجدی بت پرست حلیفوں سے رابطہ قائم کر رہے تھے، اس وقت مسلمان بھی اس فیصلہ کن معرکے کے لیے اپنے آپ کو اور اپنی فوج کو تیار کر رہے تھے، جس کا فیصلہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا تاکہ تمام جزیرہ عرب میں ان کے دخیل وجود کا خاتمہ کر دیا جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں اپنی فوج کی تیاری مکمل کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوج کے ساتھ خیبر کی طرف چل پڑے۔ یہ اوائل ماہ محرم سن 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔
آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ مدینہ منورہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب، قبل اس کے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ مدینہ سے چلیں، جیسا کہ اس قسم کے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نبوی سرکلر جاری کیا، جس کے بموجب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبا بن عرفۃ الغفاری کو امیر مقرر فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت میں خیبر سے واپسی تک انتظامی امور کو چلائیں۔ مسلمانوں کی فوجی طاقت، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کی فوج کی تعداد ان 1400 جانبازوں پر مشتمل تھی جو حدیبیہ میں حاضر تھے۔ اس فوج میں 200 سوار بھی شامل تھے، جو مسلمانوں کی آج تک کی جنگی تاریخ کی سب سے بڑی تعداد تھی۔ باقی رہے دوسرے وسائل نقل و حمل یعنی اونٹ وغیرہ، تو میرے علم کے مطابق کئی مورخ نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ جنگجو لشکر میں ان کی کتنی تعداد تھی۔ تو میرے علم کے مطابق کسی مورخ نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ جنگجو لشکر میں ان کی تعداد کتنی تھی۔ انٹیلیجنس کے دستے، مدینہ سے مارچ کرنے سے قبل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انٹیلیجنس کا ایک دستہ بنایا جس کے تمام جوان سوار تھے، اور ان کی قیادت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حفاظتی دستے کے ایک سالار عباد بن بشر الانصاری کے سپرد تھی۔ اس دستے کا کام یہ تھا کہ جیش نبوی کے آگے آگے راستوں کی دیکھ بھال کرے اور حملہ آور فوج کو بتائے کہ اس کا راستہ دشمن کی کمی گاہوں اور جاسوسوں سے خالی ہے، اور ان کے حالات کو بھی معلوم کرتا جائے۔ جیش کے راہبر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم خیبر پہنچانے والے ان راستوں سے آشنا نہ تھے، اور نہ ہی ان علاقوں کے حالات سے واقف تھے جن سے جیش نبوی نے گزرنا تھا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس علاقے اور اس کے راستوں کے 2 ماہر راہبروں سے مدد حاصل کی تاکہ خیبر پہنچنے تک وہ جیش کی راہبری کریں۔ یہ 2 راہبر حسیل بن خارجہ اور عبداللہ بن نعیم تھے، اور دونوں نجد کے اشجع قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، جس کے آدمی جاہلیت کے زمانے میں بھی ہمیشہ خیبر کے علاقے میں آتے جاتے رہتے تھے۔ خیبر جانے کے لیے جیش کا راستہ، جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، خیبر مدینہ سے شمال مشرق میں واقع ہے، اور جس راستے سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر تشریف لے گئے، مورخین نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ سے نکلے تو ثنیۃ الوداع میں چلے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زغابہ کے راستے چل پڑے، پھر نقمی، پھر مستناخ، اور پھر مصر کے راستے پر، یہاں تک کہ الصحبہ پہنچ گئے۔ واقدی کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز الصحبہ میں پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا لانے کو کہا تو صرف ستو اور کھجوریں لائی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے بھی انہیں کھایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر وضو کیے لوگوں کو مغرب کی نماز پڑھائی اور پھر عشاء کی نماز پڑھائی۔ الصحبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ہمارا خیبر پر حملہ اس کی شمال جانب سے ہوگا تاکہ آپ یہود کے درمیان شام کی طرف بھاگنے میں حائل ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راہبروں کو بتلایا تو حسیل بن خارجہ اشجعی اور عبداللہ بن نعیم اشجعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو بتایا کہ ہماری اسکیم یہ ہے کہ ہم خیبر پر شمال کی طرف سے حملہ کریں۔ آپ نے فرمایا، ہمارے آگے آگے چلو یہاں تک کہ ہم وادیوں کے سامنے پہنچ جائیں اور ہم خیبر اور شام کے درمیان اور ان کے غطفانی حلیفوں کے درمیان حائل ہو جائیں۔ حسیل نے کہا کہ میں آپ کو لے چلوں گا۔ راہبر حسیل آپ کو ایک ایسی جگہ لے گیا جہاں سے متعدد راستے نکلتے تھے جو سب کے سب خیبر لے جاتے تھے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
یہ تمام راستے خیبر لے جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حسیل سے کہا کہ ان راستوں کے نام بتاؤ۔ اس نے ان سب کے نام بتائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس راستے پر چلنا پسند کیا جس کا نام مرحب تھا۔ آپ اس پر چلتے چلتے خیبر کی شمالی جانب پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیاض اور سریر وادی میں چلے اور وادیوں کے درمیان پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کے قلعہ الخرصہ تک پہنچ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر الشق اور النطاطہ کے درمیان چل پڑے۔ ایک جاسوس کی گرفتاری۔ عباد بن بشر اور اس کی گشتی انٹیلیجنس پارٹی نے جو جیش نبوی کے آگے آگے حالات معلوم کرتی جا رہی تھی، اشجع کے ایک آدمی کو یہودیوں کا جاسوس سمجھ کر پکڑ لیا۔ شروع میں تو اس نے جاسوس ہونے سے انکار کیا، مگر جب گشتی پارٹی کے سالار نے اس سے سختی کے ساتھ تحقیق کی تو اس نے اعتراف کیا کہ میں یہود کا جاسوس ہوں۔ عباد بن بشر نے اس سے دریافت کیا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں، میں انہیں تلاش کر رہا ہوں۔ عباد نے پوچھا کیا تمہیں خیبر کے متعلق کچھ معلوم ہے؟ اس نے جواب دیا میں وہاں نیا آیا ہوں، آپ مجھ سے کس کے متعلق پوچھتے ہیں؟ عباد نے کہا یہودیوں کے متعلق۔ اس نے جواب دیا بہت اچھا۔ کنانہ بن ابی الحقیق اور حوضہ بن قیس اپنے غطفانی حلیفوں کے پاس گئے تھے اور انہوں نے انہیں جنگ کے لیے تیار کر لیا ہے اور 1 سال کی خیبری کھجوریں دینے کا وعدہ کیا ہے، اور وہ گھوڑوں اور اسلحے کی مدد لے کر آئے ہیں۔ ان کی قیادت عتبہ بن بدر کر رہا ہے اور وہ ان کے ساتھ ان کے قلعوں میں داخل ہو گئے ہیں جہاں پر 10,000 جانباز موجود ہیں اور اہل قلعہ کی طرف کوئی شخص منہ نہیں کر سکتا۔ وہاں پر بہت غلہ اور اسلحہ موجود ہے۔ اگر کئی سال تک ان کا محاصرہ ہو تو وہ غلہ ان کو کفایت کرے گا، اور ہمیشہ رہنے والا پانی بھی ہے جسے وہ اپنے قلعوں میں پیتے ہیں۔ میں کسی قوم میں ان کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں پاتا۔ اس مقام پر انٹیلیجنس کی گشتی پارٹی کے لیڈر کو پتہ چل گیا کہ یہ بدو یہود کا جاسوس ہے اور ان سے اجرت لیتا ہے۔ اس نے اسے چند کوڑے مارنے کے بعد کہا دیوں کا جاسوس ہے، پھر اس پر سختی کرتے ہوئے کہا مجھے سچ سچ بتا دو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اشجعی نے کہا اگر میں آپ کو سچ سچ بتا دوں تو آپ مجھے امان دیں گے؟ عباد نے کہا ہاں۔ بدو کہنے لگا جو کچھ تم لوگوں نے یثرب کے یہودیوں سے کیا ہے اس کی وجہ سے خیبر کے یہودی مرعوب اور خوفزدہ ہیں۔ یثرب کے یہودیوں نے میرے ایک عمزاد کو جو مدینہ میں رہتا ہے کنانہ بن ابی الحقیق کی طرف بھیجا ہے، وہ بیچنے کا سامان لے کر آیا ہے۔ وہ ابن ابی الحقیق کو تمہاری قلت اور تمہارے گھوڑوں اور اسلحے کی قلت کے متعلق اطلاع دے گا۔ یثرب کے یہودیوں نے اسے کہا ہے کہ انہیں خوب ضرب لگاؤ، پھر یہ تمہاری طرف منہ نہیں کریں گے۔ انہیں ابھی تک اچھی طرح جنگ کرنے والے لوگوں سے پالا نہیں پڑا۔ قریش اور عرب اس بات سے خوش ہیں کہ تم ان کی طرف حملے کے لیے جا رہے ہو، کیونکہ ابھی تک تمہیں ان کے غلے، قلعوں کی مضبوطی، جوانوں اور ہتھیاروں اور غذائی مواد کی کثرت کے متعلق پتہ ہی نہیں چل سکا۔ قریش اور دوسرے لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ مسلسل باتیں کر رہے ہیں۔ قریش کہتے ہیں کہ خیبر غالب آئے گا، اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالب آئیں گے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالب آ گئے تو اس سے عمر بھر کی رسوائی ہوگی۔ بدو نے عباد بن بشر سے کہا میں نے ان سب باتوں کو سنا ہے، مجھے کنانہ بن ابی الحقیق نے کہا ہے کہ تم رستے کی چوڑان میں چلے جاؤ، مسلمان تجھ سے ناواقف نہیں ہیں، اور ہمارے لیے ان کی حقیقت معلوم کرو کہ وہ کتنے ہیں اور کیسے ہیں، اور ایک سائل کی طرح ان کے قریب ہو جاؤ، پھر انہیں ہماری کثرت تعداد اور قوت کے متعلق بتاؤ۔ وہ تمہارے سوال کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے اور ان کے حالات معلومات کر کے جلد ہمارے پاس آ جاؤ۔ جب گشتی پارٹی کے لیڈر نے جاسوس سے تحقیق مکمل کر لی تو اسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحقیق کے نتائج اور جاسوس کے اعترافات سے آگاہ کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے مجھے اسے قتل کرنے دو۔ عباد بن بشر نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا،
میں نے اسے امان دی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عباد بن بشر سے کہا، اسے اپنے ساتھ رکھیے۔ عباد نے اسے مضبوطی سے باندھ دیا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاسوس کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دعوت اسلام دی تو وہ مسلمان ہو گیا اور موت سے بچ گیا۔ شدید فوجی نظم و ضبط کا نمونہ۔ جیش نبوی نے جب خیبر کی طرف مارچ کیا تو ان کے دوران ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے پتہ چلتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فوج کے درمیان فوجی نظم و ضبط کی کس قدر پابندی کرتے تھے اور اس کی خلاف ورزی کرنے والے کو خواہ وہ کوئی بھی ہو سزا دیتے تھے۔ جیش نبوی کے ایک سپاہی نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چاندنی رات میں خیبر کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو اپنے آگے آگے چلتا دیکھا۔ اس پر کوئی ایسی چیز تھی جو چاندنی میں چمکتی تھی، گویا وہ سورج کی روشنی میں پڑی ہوئی کوئی چیز ہے۔ وہ آدمی خود پہنے ہوئے تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برا مانتے ہوئے فرمایا، یہ کون شخص ہے؟ جواب دیا گیا کہ یہ ابو عبس بن حبو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے پکڑ لو۔ ابو حبو بیان کرتا ہے کہ سپاہیوں نے مجھے پکڑ کر قید کر دیا، اس خیال سے کہ اس کا بقیہ فوج سے الگ رہنا جنگی حالات میں فوجی نظم و ضبط کی خلاف ورزی تھی۔ ابو حبو کہتا ہے کہ مجھے پہلے اور پچھلے گناہوں نے آ لیا اور میں خیال کرنے لگا کہ میرے بارے میں آسمان سے کوئی حکم نازل ہوا ہے۔ میں اپنے کیے کو یاد کرنے لگا یہاں تک کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے فعل پر اظہار ناراضی کرتے ہوئے فرمایا، تجھے کیا تکلیف ہے کہ تو لوگوں کے آگے آگے چلتا ہے اور ان کے ساتھ نہیں چلتا؟ میں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ناقہ بڑی تیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس قید سے زیادہ کوئی سزا نہ دی جو گشتی پارٹی کے جوانوں کے ہاتھوں مجھے ملی تھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور واپسی کا راستہ۔ باوجود کہ ظہور اسلام پر 20 سال گزر چکے تھے اور باوجود اس بات کے کہ یثرب کے علاقے میں وجود اسلام پر 7 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، اور باوجود اس امر کے کہ علاقے میں اسلام کا اثر و رسوخ اور اس کے انصار کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا، پھر بھی مدینہ کے شمال اور مشرق میں رہنے والے تمام قبائل اسلام سے عداوت رکھتے تھے، خصوصاً وہ طاقتور نجدی قبائل جو یہودیوں کے حلیف اور خیبر کے پڑوس میں رہتے تھے۔ اس بنا پر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر پر حملہ کرنے کے متعلق غور و فکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ فوج کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ان علاقوں سے بھی ہوگا جو اعدائے اسلام کے ماتحت ہیں، اور یہ صورتحال بلا شبہ خطرے والی تھی جس کا نبی اعظم اور ملہم قائد کے دل سے مخفی رہنا ممکن ہی نہ تھا۔ اس میں کچھ شبہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ذمہ دار فوجی لیڈر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطرے کو اپنے ذہن میں رکھا اور ایسی احتیاطی تدابیر اختیار کیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج سے اس خطرے کو دور کرنے والی تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے پھیلے ہوئے بت پرست قبائل میں پوشیدہ تھا۔ خیبر کے راستے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پوزیشن تھی، اس صورت میں جنگی لیڈر کو جو سب سے بڑا خطرہ ہو سکتا ہے وہ یہ کہ دشمن اس کی واپسی کا رستہ روک دیں گے۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ خیبر کی طرف جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کی طرف وہ قبائل تھے جو بت پرست اور اسلام کے کینہ توز دشمن تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غطفان سے یہود کی مدد نہ کرنے کا مطالبہ کرنا۔ ہمیں یہ پتہ نہیں چل سکا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی کے راستے کی حفاظت اور اپنی فوج کو پیچھے سے بت پرست اعراب کے حملے سے بچانے کے لیے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے دور اور خیبر کے قریب ہوں گے، کس قدر اقدامات کیے۔